سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن کپڑوں میں کفنایا گیا؟ جواب ہے 3 سفید یمنی سوتی چادروں میں۔ سوال ہے اسلام کی سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ جواب ہے اسلام کی سب سے پہلی مسجد کا نام مسجد قباء ہے۔ یہ وہ مسجد ہے جہاں 2 رکعت نماز ادا کرنے سے عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ پاک کی قسم کھانے کا ذکر قرآن پاک میں کہاں ملتا ہے؟ آخری پارہ میں۔ سوال ہے بتائیں تیمم سب سے پہلے کس امت پر جائز قرار دیا گیا؟ جواب ہے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ پیغمبروں کا مسکن کس کو کہا جاتا ہے؟ یروشلم کو پیغمبروں کا مسکن بھی کہا جاتا ہے، وہاں بہت سے پیغمبر مبعوث ہیں۔ جنگ قاسیہ میں اسلامی لشکر کی قیادت کس نے کی؟ سعد رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی وقاص نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو وہ گلزار بن گئی، اس کا ذکر قرآن مجید میں کس سورت میں آیا ہے؟ سورہ انبیاء میں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے انتقال کے بعد کتنے نبی آئے اور کس کی اولاد میں سے نبی آئے؟ 40,000 نبی آئے اور سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کہنے پر ایک بیوی کو طلاق دے دی تھی، بتائیں پہلی کو دی تھی یا دوسری بیوی کو؟ پہلی بیوی کو۔ سوال ہے حضرت زکریا کی دعا کا ذکر کس سورت میں کیا گیا ہے؟ جواب ہے سورہ مریم میں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے غزوات میں شرکت کا شرف حاصل ہے؟ 6 غزوات میں شرکت کا شرف حاصل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنے سال حکومت کی؟ 10 سال 5 ماہ۔ سوال ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی کیسے واپس آئی؟ جواب ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا پہرن چہرے پر ڈالنے سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کون سی سبزی پسند کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سبزی میں کدو پسند تھے۔ سوال ہے رمضان المبارک کو کس نام سے پکارا جاتا ہے؟ جواب ہے برکتوں والا مہینہ۔ سوال ہے سورہ روم میں کس قوم کی فتح کی نوید دی گئی ہے؟ جواب ہے اہل روم کو۔ .
سوال ہے طائف میں پتھر کھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے باغ میں پناہ لی؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ کے باغ میں پناہ لی۔ سوال ہے غزوہ بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے کون سے صحابی دروازے پر تلوار لیے کھڑے تھے؟ جواب ہے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے قصر نماز کتنے فاصلے کے سفر پر شروع ہوتی ہے؟ جواب ہے 48 میل کے فاصلے پر شروع ہوتی ہے۔ سوال ہے کس نبی کو آگ میں ایک فرشتہ نے لباس پہنایا؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ سوال ہے کون سے بادشاہ کسریٰ کہلاتے تھے؟ جواب ہے ساسانی بادشاہ خود کو کسریٰ کہلاتے تھے۔ کیا مسلمہ کذاب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا؟ بنو حنیفہ میں سے مسلمہ کذاب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کی دستاویز لکھنے کے لیے کس کو طلب فرمایا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ وہ کون سے اسلامی مہینے ہیں جن میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی سے منع فرمایا ہے؟ محرم، رجب، ذی قعدہ اور ذی الحج۔ یاجوج ماجوج کے فساد سے بچاؤ کے لیے بنائی گئی دیوار کن دھاتوں سے بنائی گئی؟ لوہے اور تانبے کی۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے کے بعد سب سے پہلے جس شخص نے کفار مکہ کو اپنی حمایت کا یقین دلایا تھا وہ عبداللہ بن ابی سلول تھا، بتائیں اس کو کون سا خطاب ملا؟ جواب ہے رئیس المنافقین۔ آسمان سے سب سے پہلی کون سی دھات اتری؟ لوہا۔ اہل جنت کی پہلی غذا کیا ہوگی؟ مچھلی کے جگر کا کباب۔ سوال ہے بتائیں قوم سمود کا ذکر کتنی صورتوں میں آیا ہے؟ جواب ہے 9 صورتوں میں۔ سوال ہے جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے اللہ اور اس کے پیغمبر نوح علیہ السلام پر ایمان لانے سے انکار کیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے خدا سے کیا درخواست کی؟ جواب ہے منکروں کو سزا دی جائے۔ جو شخص اپنے بیٹے کو ناظرہ قرآن پاک سکھلائے اس کے لیے کیا اجر اللہ پاک نے رکھا ہے؟ اس کے سب اگلے اور پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سوال ہے حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ پاک نے کتنی زبانیں بولیاں سکھائی تھی؟
जवाब है 72 ज़बानें। सवाल है हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने पहले बेटे का क्या नाम रखा था? जवाब है काबिल था। सवाल है हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत के बाद इनका कलेजा किसने चबाया? जवाब है हिंदा बिनते उतबा ज़ौजा अबू सुफियान। हजरत ज़ैद बिन हारिस रजी अल्लाह ताला अन्हो का नाम किस सूरत में आया है? सूरह अहज़ाब में। सवाल है हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को किसका भाई होने का शरफ हासिल हुआ? जवाब है खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। सवाल है हजरत हूद अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले कबीले का नाम बताएं। जवाब है बनी लुकमान। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 11 चचाओं में से कितने ईमान लाए? दो चचा ईमान लाए। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला तबलीगी खत किस बादशाह के नाम लिखा था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला तबलीगी खत कैसरे रूम हरकल के नाम लिखा था। सवाल है ज़बूर किस ज़बान में नाजिल हुई? जवाब है कुरान पाक के अलावा तमाम किताबें इब्रानी ज़बान में नाजिल हुई थी। सैयदना हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो को कितनी बार जहर दिया गया? हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो को 5 बार जहर दिया गया मगर असर ना हुआ और छठी बार के जहर ने आपके जिगर को टुकड़े टुकड़े कर दिया। औरत का क्या मांगने से वो जन्नत में नहीं जाएगी? बिला वजह तलाक मांगने वाली औरत जन्नत में नहीं जाएगी। सवाल है कुरान पाक की सूरह रात का क्या मतलब है? जवाब है कुरान पाक की सूरह रात का मतलब बादल की गर्ज है। किस सूरत में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद आया है? सूरह सफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद आया है। कौन से सहाबी ऐसे थे जिसकी तीर अंदाजी से खुश होकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान हो, तीर चलाते जाओ। हजरत साद रजी अल्लाह ताला अन्हो बिन अबी वक्कास। सवाल है क्या गुस्ल जनाबत को तुलुए फजर तक मौखिर करना जायज है? एक जंबी के लिए गुस्ल को तुलुए शम्स तक मौखिर करना जायज नहीं। आदमी को चाहिए कि वो जितनी जल्दी हो सके गुस्ल कर ले। सवाल है मुसलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ जंग में कितने मुसलमान शहीद हुए? जवाब है 1200।
وہ کون سے صحابی ہیں جن کو خانہ کعبہ، مسجد نبوی اور بیت المقدس تینوں جگہ اذان دینے کا شرف حاصل ہوا؟ وہ صحابی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی رباح ہیں کہ جنہوں نے خانہ کعبہ، مسجد نبوی اور مسجد اقصی میں تینوں جگہ اذان دی، تینوں جگہ توحید کا اعلان کیا۔ سوال ہے وہ کون سی عبادت ہے جسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا دروازہ فرمایا؟ جواب ہے روزے کو عبادت کا دروازہ فرمایا گیا۔ کیا غیر مرد کا عورت کی آواز سننا حرام ہے؟ پردے میں رہ کر جائز ہے۔ سوال ہے مناسک حج کا اہم ترین دن کون سا ہے جس دن وہاں حاجی کی موجودگی نہ ہو تو حج نہیں ہوتا؟ جواب ہے یوم عرفات۔ سوال ہے وہ کون سے نبی تھے جن کو فرشتوں نے غسل دیا تھا؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام کو۔ سوال ہے کن لڑکیوں پر جنات عاشق ہو جاتے ہیں؟ سوال ہے جو بغیر پردہ کیے گھر سے باہر جائیں اور پاکی ناپاکی کا خیال نہ کریں۔ سوال ہے 6 ہجری کا سب سے بڑا واقعہ صلح حدیبیہ ہے۔ حدیبیہ نام کا اس وقت وہاں ایک کنواں تھا۔ یہ میدان مکہ کی مغرب کی طرف جدہ اور مکہ کی راہ پر ہے۔ بتائیں یہ میدان مکہ سے کتنا دور ہے؟ جواب ہے 12-13 میل۔ اسلام کا آخری اور 5واں رکن کون سا ہے؟ حج۔ سوال ہے افضل ترین اعتکاف کون سا ہے؟ جواب ہے جو مسجد حرام میں کیا جائے۔ سوال ہے بازنطینی سلطنت کا 7ویں ہجری میں بادشاہ کون تھا؟ جواب ہے ہرکولس۔ سوال ہے بنو قریظہ کے سردار کعب بن اشرف نے مسلمانوں سے کس جنگ میں بد عہدی کی تھی؟ جواب ہے احد میں۔ جس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کا نشان ہے اسے کس نام سے یاد کیا جاتا ہے؟ مقام ابراہیم کے نام سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیدائشی شہر ار کس دریا کے کنارے آباد تھا؟ دریائے فرات کے کنارے۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر آنے کے بعد کتنے سال حیا سے آسمان کو نہ دیکھا تھا؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام نے 300 سال تک حیا سے آسمان کو نہ دیکھا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نکاح نہ کرنے کا کن لوگوں سے منع فرمایا تھا؟ کنانیوں میں۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے کس بادشاہ کے بارے میں پیشن گوئی کی تھی
کہ وہ بنی اسرائیل کو آزادی دلائے گا۔ کھورس کے بادشاہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو کس قوم کی اصلاح کے لیے مبعوث کیا گیا؟ بنی اسرائیل کے لیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام حیدر کس نے رکھا؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ سوال ہے، حضرت یوسف علیہ السلام پر زلیخا نے جب جھوٹا الزام لگایا تو آپ کو کتنے سال جیل میں رکھا گیا؟ جواب ہے 9 یا 10 سال قید ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری وحی کب نازل ہوئی؟ سن 10 ہجری میں۔ خلیل اللہ کس پیغمبر کو کہا جاتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ سب سے زیادہ عرصہ کس نے خلافت کی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے، صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیان کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ جواب ہے 8,500۔ سوال ہے، غزوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے دانت مبارک شہید ہوئے؟ جواب ہے 2۔ قرآن حکیم کا ایک نام البرہان بھی ہے، اس کے معنی کیا ہیں؟ حجت کرنے والی کتاب۔ سوال ہے، کس مشہور اسلامی مفکر کو معلم ثانی کہتے ہیں؟ جواب ہے الفارابی کو۔ کون سے صحابی قبول اسلام کے بعد ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کرتے تھے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔